ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ناظرین محترم، الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ سوالات کے حوالے سے چل رہا ہے جو درس اہل بیت علیہم السلام کے نام سے ہم نے شروع کیا تھا۔ آج بھی آپ کی خدمت میں ہم ایک سوال اور اس کا جواب لے کر آئے ہیں۔ انشاءاللہ جس آیا کو موضوع سخن قرار دیا ہے، جس کو تلاوت کرنے کا آپ کی خدمت میں شرف حاصل کیا ہے، اس پر بھی کچھ معروضات پیش کی جائیں گی۔ جو سوال آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں ناظرین محترم، وہ یہ ہے کہ شیعہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹوں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان دونوں ہستیوں کو ان کے بیٹے کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ اسی کے ذیل میں ہم جو ہیں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین محترم، اس کا جواب تفسیر، تاریخ اور روایات کی کتابوں کا جائزہ لینے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے کہ صرف شیعہ ہی یہ نظریہ نہیں رکھتے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سارے مسلمان محققین، چاہے وہ کسی بھی اسلامی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، جون سا مرضی ان کا فرقہ ہو، محقق ہوں، روایات کو پرکھتے ہوں، ان پر ان کی دسترس ہو، وہ بھی اس نظریے کو قبول کرتے ہیں۔ اب ہم قرآن مجید، احادیث اور مشہور مفسرین کے اقوال کی روشنی میں اس مسئلے کے دلائل کو بیان کریں گے۔ قرآن مجید کی ایک اصل یہ بھی ہے کہ اس نے ایک انسان کی نسل سے پیدا ہونے والی اولاد کو اسی انسان کی اولاد قرار دیا ہے۔ اس اعتبار سے ایک انسان کی بیٹی یا اس کے بیٹے سے پیدا ہونے والی اولاد قرآن مجید کی نگاہ میں اس انسان کی اولاد شمار ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس حقیقت کے متعلق بہت سے شواہد موجود ہیں۔ ان میں سے بعض کو ہم ذکر کریں گے۔ قرآن مجید میں خدا ارشاد فرما رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اور حضرت عیسیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں شمار کیا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں یا ہمارا نظریہ ہے کہ سلسلہ نسب جو ہے وہ باپ کی طرف سے ہوتا ہے، تو دیکھا جائے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تو نہیں ہے، ان کا کوئی باپ نہیں ہے، حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اور ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ ماں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے۔ قرآن میں خدا ارشاد فرما رہا ہے، سورہ الانعام آیہ نمبر 85 میں خدا ذکر کر رہا ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، زیادہ مزاحم نہیں ہونا چاہتا، تو اس لیے ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس آیہ میں خدا فرما رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، یعنی خدا کہنا یہ چاہتا ہے اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب دیے، اور پھر ان کو ہدایت دی، ان کو ہدایت بھی دی، اور اس کے پہلے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی، پھر ابراہیم کی اولاد میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون قرار دیے ہیں، اور ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور اسے آگے لیا جائے، اور اسی طرح ابراہیم کی اولاد میں سے زکریا کو قرار دیا، یحییٰ کو قرار دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا ہے۔ مسلمان علماء اس آیہ شریفہ کو اس بات پر شاہد قرار دیتے ہیں کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں شمار ہوتے ہیں، اسی طرح امام حسن اور امام حسین علیہ السلام رسول خدا کی اولاد اور آپ کی ذریت میں سے ہیں۔ نمونے کے طور پر ہم یہاں پر ان علماء میں سے ایک عالم کا کلام پیش کرتے ہیں۔ کون؟ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حجاج نے یحییٰ بن یعمر کے پاس پیغام بھیجا۔ کیا پیغام تھا؟ پیغام یہ تھا، ان سے یہ سوال کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت میں سے ہیں۔ کیا تم نے اس بات کو کتاب خدا سے حاصل کیا ہے؟ جبکہ میں نے قرآن مجید کو اول سے آخر تک پڑھا ہے، لیکن میں نے کوئی ایسی بات اس میں نہیں دیکھی۔ جب اس نے یہ کہا تو یحییٰ بن یعمر نے اس کا جواب دیا۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے سورہ انعام نہیں پڑھی جس میں یہ ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان، یہاں تک کہ خدا فرماتا ہے وَيَحْيَىٰ وَعِیسیٰ۔ حجاج نے کہا کیوں نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے۔ یحییٰ نے کہا کیا حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریعے میں سے نہ تھے؟ جب اس نے یہ کہا تو وہ کہتا ہے جبکہ اس کا جواب میں یہ کہا نا جب کہ کیا حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم کی ذریعت میں سے نہ تھے، جبکہ ان کا کوئی باپ نہ تھا، اور ان کا سلسلہ نسب ماں کے ذریعے سے حضرت مریم کے ذریعے سے حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے۔ حجاج نے کہا جواب میں کہ تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ کا سلسلہ وہاں تک پہنچتا ہے ماں کے ذریعے سے، یہ قرآن میں موجود ہے، صحیح فرما رہے ہو۔ مذکورہ آیا اور مفسرین کے اقوال، ان سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے، واضح ہے اور روشن ہے کہ نہ صرف شیعہ بلکہ تمام مسلمان علماء امام حسن اور امام حسین کو رسول خدا کی ذریت اور اولاد سمجھتے ہیں۔ دوسرا قول اس کے ضمن میں، اس قول کے صحیح ہونے پر ایک بہت ہی واضح دلیل قرآن مجید میں خدا فرما رہا ہے۔ وہ کون سی آیا ہے؟ قرآن میں آیا مبالغہ ہے۔ اب ہم اس آیا کو مفسرین کے اقوال کے ساتھ پیش کریں گے۔
جس آیا کو موضوع سخن قرار دیا تھا، میں نے گزارش کی تھی کہ اس آیا کے ذیل میں کچھ مروزات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو ناظرین محترم، مفسرین کے اقوال جو اس کے بارے میں ہیں وہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ناظرین محترم، خدا فرما رہا ہے اے پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ آپ سے ہٹ درمی کرتے ہیں، آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے، آپ کی بات کو مانتے نہیں ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے بیٹوں کو، اپنی اپنی عورتوں کو، اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیا مبالغہ کے نام سے مشہور ہے، بہت ہی معروف۔ یہ آیا عیسائیوں کے سرداروں سے مناظرہ کرنے کے سلسلے میں اس وقت نازل ہوئی جب وہ ہٹ درمی سے باز نہیں آتے تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم خدا سے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہمراہی میں مبالغہ کے لیے تشریف لے گئی۔ اور جب نصارہ کے بزرگوں نے پیغمبر خدا اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کی یہ شان اور ہیبت و دبدبہ دیکھا تو یہ سب خوف زدہ ہو گئے اور آپ سرکار کی خدمت میں آ کر یہ التماس کرنے لگے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر لعنت نہ کریں۔ آپ سرکار نے ان کی یہ درخواست قبول کر لی اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے اس قصے کو ختم کر دیا۔ شیعہ اور سنی علماء اس بات پر اتفاق نظر رکھتے ہیں کہ مبالغہ کے دن حضرت امیر المومنین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام پاک پیغمبر کے ساتھ گئے تھے مبالغہ میں۔ تو اس بات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو 5 ہستیاں تھیں، ابناءنا کی یعنی ہمارے فرزند سے مراد جو ہے وہ رسول خدا کی مراد امام حسن اور امام حسین تھے۔ ابناء کی یعنی ہمارے فرزند، اس سے مراد پاک پیغمبر کی جو ہے وہ امام حسن اور امام حسین تھے، جن کو رسول خدا کا خدا نے فرزند قرار دیا۔ یہاں پر بھی اس نقطے کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مفسرین نے یہ آیا مبالغہ کے ذیل میں بہت سی روایات ذکر کرنے کے بعد اس قول کے صحیح ہونے کی گواہی دی ہے، کہ یہ قول صحیح ہے۔ نمونے کے طور پر ہم ان میں سے بعض مفسرین کے اقوال کو ذکر کرنا چاہیں گے، ان کی طرف معمولی سا اشارہ کرنا چاہیں گے۔ ایک جلال الدین سیوطی، اس نے حاکم ابن مرودیہ سے اور ابو نعیم سے اور انہوں نے جابر ابن عبداللہ سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے انفسنا و انفسکم کی بارے میں جب پاک پیغمبر سے سنا کہ اس سے مراد کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انفسنا و انفسکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ وابنانا اس سے اور نساءنا سے، ان 2 جگہوں سے اگر دیکھا جائے تو پہلے میں خدا نے نفس قرار دیا، اس سے مراد جو ہماری جانیں
ان سے مراد جو ہے پاک پیغمبر اور حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ پھر جو کہا ابنانا، اس سے مراد جو ہے یعنی ہمارے بیٹے، وہ کون ہیں؟ وہ امام حسن اور امام حسین ہے۔ اور نساءنا، ہماری عورتوں سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب یہ 5 ہستیاں مباہلے کے لیے میدان میں اتریں، کوئی ساتھ نہیں تھا، یہ جمع کے صیغے موجود ہیں لیکن تھے صرف یہی 5۔ یہ 5 مصداق ہیں آیا مبالغہ کا۔ اور فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں اس روایت کو ذکر کرتے ہیں، کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اہل تفسیر اور حدیث جان لو کہ یہ روایت ایسی حدیث ہے کہ جس کے صحیح ہونے پر اہل تفسیر اور اہل حدیث کا اتفاق ہے۔ جو مفسرین ہیں، جو محققین ہیں، وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، وہ اس روایت پر، اس آیا پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ہی نازل ہوئی ہے، اور ابنانا کے جو مصداق ہیں وہ امام حسن اور امام حسین ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ آیا کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حسن اور حسین پیغمبر اکرم کے فرزند تھے، حالانکہ طے یہ ہوا تھا کہ رسول خدا اپنے بیٹوں کو بلائیں۔ پس ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو ہی بلایا۔ تو اس بلانے پر، اس بلانے سے ثابت ہوتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین رسول خدا کے ہی فرزند تھے، اور وہ خود رسول خدا کہ جو بغیر وحی خدا کے کلام نہیں کرتا، یقیناً یہ جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے فرزند قرار دیا ہے، یہ بھی حکم خدا سے قرار دیا ہے، ایسے نہیں تھا۔ تو یہ دونوں ان حضرت کے بیٹے شمار ہوتے ہیں قرآن کی روح سے اور بزرگان کی روایات سے، اور ان کا یہ اتفاق رائے ہے۔ آگے ابو عبداللہ اپنی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں کہ ابنانا، دلیل اس کی کیا بناتے ہیں؟ اس سے مراد جو ہے ان ابنانا البنات، یعنی وہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ کلمہ ابنانا دلیل ہے کہ بیٹی سے ہونے والی اولاد بھی انسان کی اولاد کہلاتی ہے۔ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بیٹی سے جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی بیٹی کے بعد کے اولاد کہلاتی ہے۔ رسول خدا کے اقوال شاہد ہیں کہ امام حسن، امام حسین علیہم السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند تھے۔ یہاں پر ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف 2 اقوال کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے، جن میں پہلا یہ ہے کہ رسول خدا نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے 2 فرزند ہیں، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو عزیزان محترم، ناظرین محترم، یہاں پہ رسول بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حسن اور حسین کی محبت اپنے دل میں سما لے۔ جب تک ان 2 ہستیوں کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ قرار نہیں دے گا، اس وقت تک رسول خدا کی محبت شمار نہیں ہوگی۔ یہ ایک کو، اور یہاں پر رکے نہیں، پھر فرماتے ہیں پیغمبر اسلام نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے یہ 2 بیٹے اس دنیا سے میرے 2 پھول ہیں۔ تو عزیزان محترم، پاک پیغمبر نے کتنی ہی روایات میں، کتنی ہی احادیث میں ان کی طرف ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ کبھی فرمایا ہے
حسین منی و انا من الحسین. کبھی فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کبھی ان کی محبت کو مسلمانوں پر، اہل ایمان پر واجب قرار دیتے ہیں. تو میرا عزیزان محترم، یہاں سے پھر اگر قرآن کا سہارا لیا جائے تو وہاں پہ ایک قرآن کی آیت ہمیں یہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے کہ اگر تم مومن ہو اور اپنے آپ کو مومن شمار کرتے ہو تو پھر جو تمہیں رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تو عزیزان محترم، ناظرین محترم، یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو جو رسول نے دیا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت دی ہے، اور جس سے روکا ہے وہ اہل بیت کی دشمنی ہے. یعنی اہل بیت کے مقابلے میں کبھی نہ آنا. جب بھی اہل بیت کے مقابلے میں آؤ گے تم گمراہ ہو جاؤ گے. کبھی فرما رہے ہیں، یہ تو قرآن تھا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اب آئے نا ایک اور حدیث کی طرف دیکھیں. کبھی فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت ہے، میری اطرت ہے. جب تک ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو عزیزان محترم، اب ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے، کیا صحیح معنی میں حقیقتاً ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں اپنا لیا ہے؟ کیا صرف زبان کے ساتھ یہ اقرار کر لینا کہ ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں، ہم نے اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں ڈال لیا ہے، کافی ہے؟ عزیزان محترم، نہ، بلکہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت اس وقت شمار ہوگی، اس وقت سمجھی جائے گی، اس وقت قبول ہوگی جب ہم ان کے فرمودات پر عمل کریں گے، جب ان کے کہنے پر ہم اپنی زندگی کو ڈھال لیں گے. وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، وہ ہمیں بتا کے گئے ہیں، وہ قرآن بچا کے گئے ہیں، وہ اسلام بچا کے گئے ہیں. یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے. انہوں نے نماز پڑھ کر ہمیں بتایا، ہمارے ماننے والوں کبھی نماز کو ترک مت کرنا. انہوں نے روزہ رکھ کر ہمیں سمجھایا، بتایا، اے ایمان والو کبھی روزے کو ترک نہ کرنا، نہ چھوڑنا. انہوں نے اسلام بچا دیا. عزیزان محترم، آج اسلام ہمارے لیے بہت آسان ہے. ہم نے اسلام کو بہت آسان لے لیا ہے. کاش ہم دیکھتے اس اسلام کو بچانے کی خاطر ان ہستیوں نے کیا کیا قربانی دی ہے. عزیزان محترم، جن کی محبت کو رسول خدا نے ہم پر لازم قرار دیا تھا، جن کی محبت کو رسول خدا نے اپنی محبت قرار دیا تھا، جن کی دشمنی کو رسول خدا نے اپنی دشمنی قرار دیا تھا، کیا حقیقت میں ہم نے ان کے ساتھ محبت کی ہے؟ کیا مسلمانوں نے جس طرح رسول خدا نے فرمایا تھا ویسے ہی محبت کی ہے؟ عزیزان محترم، ناظرین محترم، مسلمانوں نے ان ہستیوں کے ساتھ کچھ اس انداز سے محبت کی. پہلا فرزند حسن مجتبی ہے. مسلمانوں نے محبت کا اظہار کچھ اس انداز سے کیا کہ اس کے جنازے میں تیر لگائے. دوسرا فرزند حسین ہے اور اس کے ساتھ محبت کا کچھ اس انداز سے ثبوت دیا، ایک کے جنازے میں تیر لگائے، دوسرے کا جنازہ تیروں پر سوار ہے. یہ ہیں وہ ہستیاں. کیا ایسے ہی رسول بتا کے گئے تھے؟ عزیزان محترم، آج ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں ہیں، اور کون ہے کہ جو ان کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں. صرف زبان کے ساتھ کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے دل اور عمل کے ساتھ یہ ظاہر کرنا پڑے گا کہ ہم واقعاً ان کو ماننے والے ہیں، ان کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں. کربلا میں ہر چیز کو قربان کر دیا.
امام نے ہر چیز کو قربان کر دیا مسلمانوں کے لیے. کس لیے؟ اسلام کی خاطر. کس لیے؟ قرآن کی خاطر، نماز کی خاطر، روزے کی خاطر. اور پاک امام حسین علیہ مقام جب آئے نا تو اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ میرا یہاں سے خروج کرنا کوئی اس لیے نہیں ہے کہ میں فساد برپا کروں، میں لوگوں میں انتشار پھیلاؤں، فتنہ برپا کروں، بلکہ میرا خروج جو ہے وہ اس لیے ہے کہ میں اپنے جد کی سیرت کو مسلمانوں تک پہنچا دوں. میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. میں اپنے بابا علی کی سیرت کو لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، آج ان ایام میں ہمیں درس کربلا کو لینے کی ضرورت ہے. ہمیں کربلا سننے کے ساتھ ساتھ کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کربلا ہمیں پکار کر آوازیں دے کر کہہ رہی ہے، آؤ حسین کو رونے والوں، حسین کے مقصد کو بھی سمجھو، حسین کے مقصد کو دیکھو کہ حسین نے دیا کیا ہے. تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں محبت اہل بیت میں ہمارے دلوں میں شمار فرمائے اور ہمارے دلوں میں قرار دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت اہل بیت علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.